نئے ڈرامہ کا لیڈنگ رول ایک عورت کو سونپ دیا گیا تھا۔ یوں نئے اسٹیج ڈرامے کی پبلسٹی شروع کر دی گئی۔ ہیروئن اپنی پرفارمنس سے بہت خوش تھی۔ اس پرفارمر کا نام محترمہ بے نظیر بھٹو تھا۔ آپ سے 2.25 سال چھوٹی بے نظیر سسی کے دیس میں تپتے صحراؤں کو خیر آباد کہہ کر ایک دفعہ پھر اسلام آباد کی اوس پر ننگے پاؤں چلنے آ گئی۔ 1990 میں جب محترمہ کی حکومت ختم ہوئی، حسب روایت ہر ادارے پر الزامات کی بارش شروع کر دی، حتیٰ کہ آرمی کو بھی نہ بخشا۔ وہی وزیر اعظم جس نے آئین سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہوتا ہے، برطرف ہوتے ہی اس آئین کی سرعام خلاف ورزی کرتا نظر آتا ہے، ملک کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتا ہے۔ غیر ملکی ایجنسیوں، نشریاتی اداروں اور ملک دشمن لابیوں کی رہائش گاہوں پر جا کر سیکریٹس اور قومی سلامتی کے راز افشاں کرتا رہتا ہے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہی وزیر اعظم جو حلف اٹھاتے وقت قومی عظمت کے نشان، پاکستانی پرچم تلے افواج پاکستان کی حرمت اور تقدس کو قائم رکھنے کا عہد کرتا ہے، گورنمنٹ ٹوٹتے ہی ازلی دشمن کی طرح فوج کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پروپیگنڈا سب سے پہلے قومی اخبارات کی زینت بن کر لاکھوں ذہنوں کو پراگندہ کرتا ہے اور عوام کے ذہنوں میں فوج کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ یہ کیسے ملک کے وفادار ہیں جو ذاتی مفادات پر زد پڑتے ہی میر جعفر اور میر صادق کا تاریخی رول بلا معاوضہ ادا کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے اقتدار تو سنبھال لیا، مگر معاملات حکومت پر ان کی گرفت ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہونے لگی۔ اسٹیج سجانے والے دوسرے ہاف میں بے نظیر کی پرفارمنس سے مایوس ہو گئے اور یوں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اقتدار بھی دوسری مرتبہ اپنی مدت پوری کیے بغیر ختم کر دیا گیا۔ یہ باری باری کا کھیل جاری تھا کہ ایک مرتبہ پھر نواز شریف کو بھاری مینڈیٹ سونپ دیا گیا۔ اب کی بار ایک خاص پلاننگ کے تحت پاکستان کو عوام سے دور کیا جانے لگا۔ پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ پاکستان پر ایک غیر منافع بخش ملک کا لیبل لگنے لگا۔ ملک پاکستان اور عوام میں دوریاں بڑھنے لگیں۔ اس موقع پر استعمار نے اپنے ملکوں کی امیگریشن کھول دی۔ ستائے اور ڈرائے ہوئے لوگ اپنے سرمایہ سمیت ان ملکوں میں پہنچ گئے۔ پاکستان کے پیندے میں جگہ جگہ سوراخ کر دیے گئے۔ کشتی ملت میں پانی رس رس کر جمع ہونے لگا، لیکن ایک بار پھر طاہر القادری کشتی ملت کے پیندے کی مرمت کرنے کے لیے آن موجود ہوئے۔ آپ نے پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی سیکریٹریٹ میں اپنی کابینہ کے انتہائی اہم افراد کو بلا لیا، اپنے ریسرچ ڈپارٹمنٹ والوں سے اعداد و شمار حاصل کیے، تمام شعبہ جات کے ماہرین سے ان کی آراء اور رپورٹ لے ہی رہے تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ پیپلز پارٹی والے آئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے سیکرٹری سے کہا کہ ٹھیک 15 منٹ بعد انہیں اندر بھیج دینا۔ آپ نے اپنی کابینہ کے افراد کو پیپلز پارٹی کے وفد کی آمد کے مقصد سے آگاہ کیا۔ وہ مقصد کیا تھا، اس کے نتائج کیا نکلے، اگلی قسط میں ضرور جانیے گا۔ تب تک ساتھ رہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پریس کریں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور بذریعہ کمنٹس اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ ضرور کریں۔